ہے اور وہ اس سے پریم کرتی ہے. پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے. اسی طریقے سے محبت کرنے والے اور اللہ سے آستہ رکھنے والے کا ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ ہونا چاہیے. رگ وید میں موجود ہے. یہاں تک کہا گیا اوم نراکارم استی نیاکارم است. ایک اللہ، ایک ہی برہما نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں. وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں. نراکار، انسٹیچیو، کوئی مجسمہ نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں کہا لیس کمثلہ، اور اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. اوم نراکارم است، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں. لیس کمثلہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں. ہندو بھائیوں میں بانٹ دیا، برہما پیدا کرنے والا، وشنو پالنے والا، شیو موت کے گھاٹ اتارنے والا، موت دینے والا. اور وہی رگ وید حقیقت کو کھولتی ہوئی کہتی ہے اہم برہماستی، اہم وشنو استی، اہم شیواستی، اہم پشاستی. میں ہی برہما ہوں، میں ہی وشنو ہوں، میں ہی شیو ہوں، میں ہی بھارتی نیکوں کا خزانہ ہوں، میں ہی پشا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. یعنی اللہ برہما کیا کہہ رہا؟ اہم برہماستی، میں ہی پالنے والا ہوں. اہم وشنو استی، میں ہی وشنو ہوں، یعنی پالنے والا، پیدا کرنے والا اور پالنے والا. وہ اہم شیواستی، اور میں ہی موت دینے والا ہوں. اہم پشاستی، خزانہ دینے والا میں ہی ہوں. غور کرو کہ ایک اللہ کی یہ ساری صفتیں بتائی جا رہی ہیں. اٹھاؤ قرآن، کمپریزن کرو. هو اللہ خالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. وہی اللہ خالق ہے، وہی باری ہے، اور تمام اچھے اچھے نام اسی اللہ کے لیے ہیں. وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے، یعنی تمام صفتوں کا وہی عامل ہے، تمام صفتیں اسی کے لیے. غور کیجئے آپ دوستوں اور بزرگوں، کتنی مطابقت ملتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ویدوں کو آپ آسمانی کتاب مانیے، بلکہ میرے ہندو بھائیوں، تمہاری کتابوں نے بہت پہلے میرے قرآن کی تصدیق کر دی ہے. اب آؤ ذرا اسلام کی شیتل چھایا کی طرف آ جاؤ، اسلام کے اندر پرویش کر لو. آؤ ایک چیلنج، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو چیلنج. ذرا آؤ غور کیجیے. حق و صداقت کی سب سے بڑی دلیل، ایک ہندو بچے کو یہاں بٹھا لو، ایک ہندو بچے کو یہاں بٹھا لو، پوچھو بیٹا کیا تو نے رگ وید یا چاروں وید یا چاروں ویدوں میں سے کوئی ایک وید پڑھا ہے؟ پوچھو اس سے چاروں ویدوں میں سے کیا تو نے کوئی ایک وید بھی پڑھا ہے؟ وہ جواب دے گا پڑھنا تو بہت دور کی بات، دیکھا بھی نہیں ہے. آج بڑے بڑے شہروں میں وید نہیں ملتے، فوراً وہ ہندو کا بچہ آپ کو جواب دے گا پڑھنا تو بہت دور کی بات، میں نے دیکھا بھی نہیں کہ رگ وید ہوتا کیسا ہے. آؤ برعکس مسلمان کے بچے کو بٹھاؤ، مسلمان کے لڑکے سے پوچھو کیا تو نے قرآن کو دیکھا ہے؟ الٹا سوال کرو، کیا تو نے قرآن کو دیکھا ہے؟ فوراً جواب دے گا دیکھا ہی نہیں بلکہ میں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے. غور کرو، جس کتاب کو ہر وقت پڑھا جاتا ہو، جس کتاب کو بچہ تک پڑھتا ہو، جس کتاب کو ہر گھر کے خاندان کا فرد پڑھتا ہو، بتاؤ اس کتاب سے بڑی سچائی کی دلیل اور تم کون سی لا سکتے ہو اور کہاں سے تم پیش کر سکتے ہو؟ جو قوم یہ نہیں معلوم کہ ویدوں کا لانے والا نبی کون، وہ ویدوں کی سرکشا تاکہ اور حفاظت کی گارنٹی کیسے لے سکتی ہے؟ آؤ ہم گارنٹی لیتے ہیں. اور ہم نے کیا؟ میرے پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے گارنٹی لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے. کتنا بڑا. ہمارے ہندو بھائیوں ذرا ستیتا کی طرف آؤ، پریے متروں ذرا شانتی مارگ تلاش کرو، ایکیشورواد کی طرف آؤ. رگ وید میں ایک جگہ آیا ہے مورتی پوجا کرو، بس ایک جگہ.
मूर्ति पूजा, मैं खंडन करने नहीं आया, बताने आया कि उसका मतलब क्या है। मूर्ति पूजा, मूर्ति चूंकि आज हमारे हिंदू भाई मिट्टी की बनाते हैं और मिट्टी की बनाने के बाद उसी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं ओम नमः शिवाय, ये तरीका। और जबकि मूर्ति पूजा, पूजा का मतलब होता है सेवा, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं कहीं आया है बाप पिता की पूजा करो, यानी पिता की सेवा करो। पूजा का मतलब खिदमत, सेवा के आते हैं, यानी बाप की सेवा करो, खिदमत करो, ये मतलब। तो मूर्ति पूजा यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की सेवा करो, खिदमत करो। और मिट्टी की मूर्ति वो नहीं जो तूने अपने हाथों से बनाई है, बल्कि इंसान है मानव जाति, तू खुद अल्लाह की बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति है। अल्लाह ने तुझे खुद मिट्टी से जन्मा है, अल्लाह ने तुझे खुद मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी से बनाया है। गौर कर, तू अल्लाह की, ब्रह्मा की मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति है। और मूर्ति की पूजा करो यानी सेवा करो, यानी इंसानों की खिदमत करो, इंसानों के की पूजा, इन इंसानों के काम में आओ, उनका हाथ बटाओ, उनके एक दूसरे के काम में आओ, ये मतलब। और हमारे नबी आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना व मन लम युशफ्फिक सगीरना, वो आदमी हम में से नहीं जो बड़ों की इज्जत न करे और छोटों पर शफकत न करे, यानी जो एक दूसरे के काम ना है, वो हम में से नहीं। उस आदमी को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खारिज अन मिल्लत इस्लामिया, ऐसा आदमी मिल्लत इस्लामिया से खारिज, जैसा आदमी मिल्लत इस्लामिया के अंदर जगह नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग जरा आओ और देखो कहां से आदमी सेवा कर पाएगा। अगर मूर्ति पूजा को सही मान लिया जाए तो मनुस्मृति आप उठाकर देखें, मनुस्मृति में लिखा है 33 करोड़ देवताओं की पूजा करो, कहां से आदमी करे, और वो भी 33 करोड़। और ये भी शर्त कि एक देवता को एक ही दिन में प्रसन्न किया जा सकता है, एक दिन में 2 देवता प्रसन्न नहीं होंगे, एक दिन में एक देवता प्रसन्न होगा। 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना अनिवार्य है, और अगर एक भी देवता अप्रसन्न रहा तो जीवन भर की भक्ति भंग, तपस्या भंग। बड़ा अजीब मामला है। 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करो, एक दिन में एक देवता को प्रसन्न करो, एक दिन में 2 नहीं प्रसन्न कर सकते, एक दिन में एक ही देवता प्रसन्न होगा। हवाले का जिम्मेदार मैं, एक दिन में एक ही देवता प्रसन्न होगा, 2 प्रसन्न नहीं हो सकते। 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना जरूरी है, अनिवार्य है। और अगर एक भी देवता प्रसन्न रहा, एक भी देवता नाखुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब यह हुआ कि 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 33 करोड़ दिनों की आवश्यकता है, जरूरत है। बताओ मनुष्य के पास इतना लंबा समय कहां कि वो 33 करोड़ दिनों तक जिंदा रह सके। बताओ कौन सा मां का बेटा है जो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके। इसका मतलब यह हुआ कि हर हिंदू अधर्मी होकर मरा, अपने धर्म के ऊपर नहीं है। मैं नहीं, तेरी किताब कह रही है। इसीलिए ऋग्वेद के उस श्लोक के मुताबिक एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, द्वितीय नास्ते, दूसरा है ही नहीं, नेह कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। गौर करो, इसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं हिंदू मजहब के अंदर। ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। दियर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। दूसरे की शिरकत के बगैर, दूसरे की जरूरत के बगैर एक ही को मान, एक ही में आस्था रख, एक ही परमेश्वर की तरफ, ब्रह्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ आ, उसी में से आस्था रखा। गौर करो, ये आपको मिली है चीज जो मैंने आपको बताई। मेरे हिंदू भाइयों, बड़े प्यार से पहले अपनी किताबों को देखो। हम ये नहीं चाहते टामक टुइयों की तरह एकदम गिर पड़ो, नहीं, पहले अपनी किताबों में तलाश करो, मिल जाए। आओ, शांति मार्ग खुला है, जिसको इस्लाम कबूल करना हो आए, शांति मार्ग पर आए, शांति वाले मजहब के अंदर आए। ये वो मजहब है जिस मजहब के अंदर जो आ जाता है, ये मजहब उसके खून की, उसके जान की, उसके माल की, सबकी हिफाजत का जामिन बन जाता है। जरा आओ दोस्तों बुजुर्गों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के अंदर आए, बड़ी बुज़दिल कौम थी। लेकिन आप एक अनपढ़ उम्मी, मैं नहीं, कुरान की आयत, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम
यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और अल्लाह तो वो है कि जिसने उम्मियों के अंदर से एक उम्मी रसूल उन्हीं के अंदर भेजा, यानी उम्मी रसूल, वो उम्मी रसूल काबे के रब की कसम जो लफ्ज़ मोहम्मद भी अपने हाथ से न लिख पाता हो, इतना उम्मी नबी। लेकिन हाल तो देखो, बहादुरी तो देखो क्या है। फरमाया 24,000 का लश्कर एक तरफ, 3,000 का लश्कर एक तरफ, ये 3,000 मुसलमान और 24,000 काफिर। गौर करो, इन 3,000 में यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, काफिर भी हैं। 3,000 का लश्कर ने जब 24,000 का लश्कर देखा तो 3,000 के यहूद, 3,000 मुसलमानों के लश्कर में जो यहूदी थे, जो नसरानी थे, वो टूट कर यहूदियों में शामिल हो गए, 24,000 के लश्कर में शामिल हो गए हैं। क्या मैं 24,000 का मुकाबला नहीं कर सकता? मोहम्मद के पास तो 3,000 का लश्कर है। इसके कुछ साथी टूट कर 24,000 में मिल गए। ज्यादा नहीं, 1100 जंग लड़ने वाला। और हमें खुश नसीबी है, जाओ दुनिया ने दूसरों को लूट लिया, लेकिन कायनात के रब की कसम, हम आमिना के लाल का दामन नहीं छीनने देंगे, हम फातिमा के बाप का दामन न छीनने देंगे। हमें एक जो हीरा मिला, इसको मेरे हाथों से लेने की कोशिश न करो। हमने तो सिर्फ उसी को माना है, उसी को जाना है, उसी की बात करते हैं। और यहां तक कि जान भी जाएगी तो अर्श वाले का कलाम पढ़ते हुए, या मदीने वाले की हदीस पढ़ते हुए, या उस पर अमल करते हुए। आओ मुसलमानों, जरा गौर करो, कितना बहादुर नबी, उसने अपनी कौम को बनाया भी तो कितना बहादुर। क्या चाहिए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख की तरफ आओ। कौन नहीं जानता कि ये उमर इतने इस्लाम लाने से पहले कितना गुरूर था, घमंड था, मुतकब्बराना चाल थी, अपने बाजुओं पर नाज था, अपनी तलवार से दुश्मनों को कत्ल करने का हौसला था। लेकिन इस्लाम लाए, क्या हुआ भाई? अच्छा जरा इधर तवज्जो दीजिए। इस्लाम लाए तो आजिज़ी और इंकिसारी का आलम यह हुआ। जरा गौर करो, मस्जिद में मिंबर है, उमर फारूक से पहले उस मिंबर पर अबू बकर खुतबा देते हैं। जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर को संभाला। पता नहीं क्या हुआ है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मिंबर रसूल को हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद आपने संभाला। मिंबर रसूल की पहली सीढ़ी जहां हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदम रखा करते थे, उस सीढ़ी पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठिए, यहां हजरत अबू बकर का कदम हुआ करता था, दूसरी सीढ़ी पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा करते थे। आजिज़ी का हाल ये कि बोले, आए लोगों, जिस मिंबर रसूल की सीढ़ी पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदम रख दिया, पैरों को रखा, कदम को रख दिया, उस जगह अगर उमर फारूक को बैठने के लिए मिल जाए तो खुदा की कसम ये उमर के लिए बड़ी खुशनसीबी होगी, ये उमर के लिए बड़ी मुबारक जगह होगी, ये उमर के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। कल तक दूसरे की बात को न मानने वाला, कल तक फौरन गुस्से में तलवार निकाल कर गर्दन उड़ा देने वाला, आज इनके सारी का ये हाल कि मिंबर की उस सीढ़ी पे बैठा है जिस सीढ़ी पर अबू बकर कदम रखा करते हैं और उसको वो खुशनसीबी समझ रहा है। गौर करो कि ये तकब्बुर और गुरूर को मारकर इनकी सारी और आजिज़ी की तालीम उमर के दिल के अंदर किसने भरी, उमर के हृदय में किसने भरी? ला महला कहना पड़ेगा, ये आमिना के लाल की तालीम थी, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। आओ दोस्तों बुजुर्गों,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ایک عورت سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، امیر المومنین نے سزا کا حکم دیا، میدان مقتل میں اس عورت کو لایا گیا، ابھی اس کو سنسار کیا جانے والا تھا کہ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اے امیر المومنین رکو، کہا، مڑ کر دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے، کہا کیا بات ہے علی؟ کہا سن لو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ جاری رکھا کہ اگر کوئی آدمی مجنون ہو، پاگل ہو، اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ مرفوع القلم ہے، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کو جزا و سزا نہیں دی جاتی۔ اے امیر المومنین، جس عورت سے زنا کا صدور ہوا ہے، جس عورت سے زنا جیسی غلطی ہوئی ہے اور جس کو قتل کا حکم آپ نے دیا ہے، یہ مجنون عورت ہے، یہ جنون میں ہے، یہ پاگل عورت ہے۔ امیر المومنین کی زبان سے نکلا، لولا علی لہلک عمر۔ او بزرگوں کے مریدوں، آؤ ذرا سن لو، عمر فاروق کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ وہ عمر کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ وہ عمر جن کو جنت میں جانے کی خوشخبری دنیا میں مل گئی۔ ذرا غور کرو کتنا بڑا جملہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج علی نے مجھے نہ بتایا ہوتا تو آج عمر برباد ہو جاتا۔ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یہی میں تم سے کہتا ہوں کہ جب نبی کے صحابہ غلطی کر سکتے ہیں، خلفائے راشدین سے غلطی ہو سکتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پیارے صحابی غلطی کر سکتے ہیں تو دوست اور بزرگوں تم کس پر ایمان لے آئے؟ تم نے کس کو مانا؟ کس کو تم نے بالکل رسول کا درجہ دے دیا؟ اگر یہ بات ہے تو خدا کی قسم صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مانو سب کو، لیکن جہاں نبی کی بات آئے وہاں نبی کی بات پر غیروں کو ترجیح نہ دو، جہاں نبی کی بات آئے وہاں دوسروں کو نہ بٹھاؤ، نبی کی بات پہلے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور جاؤ کوئی کفر کا فتویٰ لگائے، اور جاؤ کوئی ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالے، جاؤ کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے، میرا یہ عقیدہ ہے اور رہے گا، قیامت تک رہے گا، تختہ زور پہ لٹکائے گا تب بھی میرا یہ عقیدہ رہے گا کہ ایک طرف آمینہ کے لال کی بات کو رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے پہ آمینہ کے لال کی بات کو رکھ دیا جائے، مدینے والے کی بات کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے ترازو کے پلڑے پر پوری دنیا کے بزرگوں کا، پوری دنیا کے امیروں کا، دولت مندوں کے اقوال لا کر دوسرے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو کائنات کے رب کی قسم ساری دنیا کے انسان کے اقوال مل کر بھی میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتے، میرے نبی کے قول کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کے مقام پر رکھو۔ کون سی گالی دیتی؟ آؤ سننا ہی ہے، ذرا غور کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متنبہ کر دیا، حضرت عمر نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آج جہالت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، آئے مسلمانوں، یہ اس دور کی جہالت ہے کہ آج ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے یہ کہوں گا، فرقہ پرستی کی دعوت دے یا جو فرقہ پرستی پھیلائے یا آپس میں بانٹے، خدا کی قسم جاؤ اس کو بالکل مت بلاؤ، اس کو قطعی دعوت نہ دو، اس کو اپنے علاقوں میں نہ بلاؤ۔ ہاں نئی دنیا میں نکلا، نئی دنیا میں نکلا، اور سن لو مئو کے اندر بے شمار پرچوں میں نکل کے آیا کہ فرقہ پرستی کی کو پھیلانے والے، ہوا دینے والوں کو بالکل نہ بلایا جائے۔ میں بھی تو وہی کہتا ہوں کیا بالکل نہ بلایا جائے، لیکن ہم نے کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کی ہے، ہم نے تو کیا ہے تو رب کے قرآن کی بات کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی بات کی ہے، مدینے والے کے فرمان کی بات کی ہے۔ بتا تو صحیح کہ کون سی فرقہ پرستی کی دعوت ہے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جہالت کا لبادہ اتار کر، چادر اتار
اتار کر ذرا علمی ماحول میں آ جا, کتابوں کا مطالعہ کر, کتابوں کو اپنے گھروں میں لا پڑھ اور دیکھ حقیقت کیا ہے. جہالت جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو آدمی بڑے بڑے مقامات پر غلطی کر جاتا ہے. اور سن لو اس واقعے کو کسی حدیث کی کتاب میں نوٹ نہ کرنا. جہالت کی جب بات آئی تو میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں, ایک مذاقیہ بات سناؤں اور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جہالت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. جاؤ بے صفحے کا واقعہ, کوئی صفحہ نوٹ نہ کرنے لگنا. دریا, سمندر, دریا کے کنارے 4 آدمی مچھلی کا شکار کھیل رہے ہیں. مچھلی کا شکار, کچھ آئیں کچھ نہیں آئیں. اچانک ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. چاروں جاہل مچھلی کا شکار کھیلنے والے بہرحال وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب چاروں جاہل تھے تو ایک کو امام کے لیے, امامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ. کہیں قبلہ نظر نہیں آیا, سوچا کہاں نماز پڑھیں, تو کہا اسی دریا کو قبلہ بنا لو, چلو اسی کی طرف نماز رک کر کے نماز پڑھیں. امام ایک, 3 مقتدی. امام نے کہا اللہ اکبر, نیت باندھ دی. ظہر کی نماز, 3 مقتدی پیچھے کھڑے. امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ زور سے. ظہر کی نماز تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک صحیح پہنچ گئے. ابھی اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچے ہی تھے, صراط الذین انعمت, صراط شروع کیا تھا کہ سمندر میں کہ مچھلی اچھلی سمندر سے اور اچھل کے ایک دم گوتا لگائی. امام صاحب نے دیکھا کہ کوئی مچھلی گوتا لگا کے اندر گھس گئی. بولے صراط الذین, دھر دریا کھڑوڑ چیز, اسی نماز. دریا میں کون سی چیز کھڑبڑا رہی ہے؟ پیچھے 3 مقتدی تھے, 3 مقتدی پیچھے تھے. ایک نے جب یہ سنا تو بولا ارے امام صاحب نماز کی حالت میں بولا نہیں جاتا, آپ کیوں بول رہے ہیں, نماز خراب ہو جائے گی. دوسرا آدمی اس کو کوہنی مار کے کہتا ہے جو بولا ابے چپ, تو کیوں بول رہا, تیری بھی نماز خراب ہو جائے گی. تیسرا مقتدی بچا, وہ بولا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. یہ ہے جہالت. اور جب تک آپ اپنے گھروں میں کتابیں لا کر اس کا مطالعہ نہیں کریں گے جہالت میں رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہالت کا لبادہ اتار کر قرآن کی طرف آؤ, حدیث کی طرف آؤ, کتابیں لاؤ, پڑھو, مطالعہ کرو, اور پھر کسی سے کوئی بحث نہیں. آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ. غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے, محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا ہم نہیں ہیں. اگر معصوم عن الخطا کوئی ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنو, اس نبی کی تعلیم کا اثر یہ ہوا, ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے. اللہ کے نبی ابھی چھپ چھپ کر تبلیغ کر رہے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل نہیں ہوئی, ابھی آپ نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی. دھیرے دھیرے چپ کے تبلیغ کرنے سے 38 آدمی, 38 نوٹ کرو, 2 کم 40 آدمی مسلمان ہوئے. 38 آدمی ابھی صرف مسلمان ہوئے تھے, زیادہ نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا. آقا امام کائنات مجھے حکم دیجئے کہ میں کھلم کھلا تبلیغ کروں. کہا ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے, میدان میں آ کے نہ آؤ. غلبہ حال طاری تھا نہیں. اے اللہ کے نبی میں تو تبلیغ کروں گا, ضد پر مصر رہے, اڑے رہے. اللہ کے نبی نے تبلیغ کی اجازت دے دی. سن لو, حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ فکان اول خطیب دعا الی اللہ ورسولہ, یہ پہلا خطیب ہے, یہ پہلا مقرر ہے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف کھلم کھلا سب سے پہلے بلایا. کان اول خطیب دعا الی اللہ ورسولہ, یہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا. قبیلے
پورا قبیلہ، پورا خانے کعبہ کی عوام ٹوٹ پڑی، مارنے لگی، قبیلہ تمیم کے لوگ آئے، ان کو بچایا، حضرت ابو بکر کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ یہ آدمی، یا ابو بکر جب ہوش میں آئے تو اس کو کھانا پانی کھلا دینا، لیکن ابھی گئے نہیں۔ حضرت ابو بکر ہوش میں آئے، آتے ہی پوچھا کہ او میری ماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ عاشقان رسول ہو تو ایسا، محبت رسول کے دعوے دار بنو تو ایسے، تیری ٹھوکنے والی محبت کے ہم قائل نہیں، تیری ڈھکوسلی محبت کو چاہ ہم نہیں مانتے، غلبہ ہار تاری ہے، کہا او میری ماں اللہ کے نبی کے بارے میں بتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا بڑا بے حیا آدمی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جس کی وجہ سے مار کھایا ہے، ہوش میں آنے کے بعد بھی اسی کو یاد کر رہا ہے۔ ان بے حیاؤں کو کیا معلوم تھا کہ یہ کس کا نشہ ابو بکر کے اوپر تھا؟ یہ عشق رسول کا نشہ تھا جو کسی کی چپلوں سے نہیں اتر سکتا، جو کسی کی گالیوں سے نہیں اتر سکتا، جو کسی کے برے کلمات سے نہیں اتر سکتا۔ کہا میری ماں نبی کے بارے میں بتاؤ۔